بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول کریم۔ آیت نمبر 1، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ 2، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ 3، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ 4، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ قیامت کے واقع ہونے پر جو حادثات پیش آئیں گے ان کو قرآن نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ یہاں بھی وہ تصویر دکھائی جا رہی ہے ان حادثات کی، ان ہولناکیوں کی کہ جو قیامت جب آئے گی تو وقوع پذیر ہوں گے اور لوگ انہیں دیکھیں گے۔ سورج کا لپیٹ دیا جانا، ستاروں کا بے نور ہو جانا اور پہاڑوں کا چلایا جانا، قرآن میں کئی بار اس سے پہلے یہ بات گزر چکی۔ آیت نمبر 4 میں جو کہا گیا ہے یہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار ان اونٹنیوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی مدت حمل 10 مہینے ہو چکی ہو اور اب وہ اونٹنی بچہ جننے کے بالکل قریب ہے۔ عربوں کا اونٹوں کے ساتھ بے انتہا لگاؤ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اونٹ ان کی صحرائی زندگی کا بہترین ساتھی تھا ان کا، اور جب کوئی اونٹنی بچہ جننے کے قریب ہوتی تھی تو ایک خاص اس کے ساتھ لگاؤ اور اس کی اہمیت ہوتی تھی عربوں کے دل میں۔ تو قرآن مجید یہاں پر فرما رہا ہے انہی کی ذہنیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو تمہارے لیے اہم ترین وقت ہوتا ہے ایک اونٹنی کے بارے میں اور تمہیں بڑی وہ پیاری لگتی ہے، جب قیامت آئے گی تو تمہیں وہ بھول جائیں گی۔ اور اس سے اگلا پیغام واضح ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ایسے مرحلے میں ہوتی ہیں کہ جب انسان کو بہت زیادہ ان کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، جب قیامت آئے گی اور یہ قیامت کا حادثہ رونما ہونے لگے گا تو انسانوں کو وہ چیزیں بھی بھول جائیں گی۔ جیسے پہلے گزر چکا کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اسے اپنا بچہ بھول جائے گا، اسے بھول جائے گا کہ بچہ دودھ پی رہا ہے۔ قیامت کے حادثے کی شدت گویا کہ انسان کو بدحواس کر دے گی، اس کی توجہ ہر چیز کی طرف سے ہٹ جائے گی، اور کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ برحق ہوتا دکھائی دے جائے گا لوگوں کو تو سارے شکوک و شبہات، ساری الٹی سیدھی دلیلیں ختم ہو جائیں گی، سب کچھ بھول جائے گا۔ اب کس کی فکر ہوگی کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ 5، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وحشی جانوروں کا روز قیامت اکٹھے ہونا یہ تو واضح ہے کہ یہ ہوگا، قرآن مجید یہ اس کی طرف وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے، بیان فرما دیا ہے۔ یا تو اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ وہ وحشی جانور کے جو درندے تھے اور چیر پھاڑ کھاتے تھے
قیامت کے دن ان کو چیر پھاڑ بھول جائے گی، یعنی وہ اتنا زبردست حادثہ ہوگا کہ انسان تو انسان، حیوان بھی اپنی درندگی اور اپنا وحشی پن بھول جائیں گے۔ یعنی قیامت کا حادثہ اس وقت موجود حیوانوں کو بھی متاثر کر دے گا، وہ بھی گویا کہ دبک کے رہ جائیں گے۔ اور دوسرا جو اس سے مراد لی جا سکتی ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن جانوروں کو بھی، حیوانوں کو بھی محشور کیا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنی اپنی گواہیاں دے سکے کہ مثلا میرا مالک جو انسان تھا اس نے مجھ پر ظلم کیا یا میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اور آپ اگر کتاب مبارک نہج البلاغہ کا مطالعہ فرمائیں تو اس میں مولا علی علیہ السلام جب ہدایات دیتے ہیں اس شخص کو، ان افراد کو کہ جن کو بھیج رہے ہیں زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ مولا جو اس کو ہدایات دیتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کے جانوروں کو تم نے واپس لے کر آنا ہے تو ان کے کھانے پینے کا کیسے خیال رکھنا ہے، ان پر سواری کرنے کے معاملے میں ایسا نہیں کرنا کہ ایک ہی کو تکلیف دیتے رہو، ایسے راستوں سے لاؤ جہاں پر چارہ کم ہو، اور وہ حقوق، وہ ہدایات جانوروں کے بارے میں مولا نے دی ہیں۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وحشی جانوروں کو کہ جو اللہ کی مخلوق تھے اور انسانوں کے سپرد کیے گئے تھے امانت، باقی ہر چیز بھی امانت تھی، یہ بھی اللہ کی نعمت امانت تھی کہ ان سے پوچھا جائے کہ انسانوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جن کو ہم نے تمہیں بطور نعمت دیا ہوا تھا۔ 6، اور جب سمندروں کو جوش میں لایا جائے گا، سجرت کا معنی ہے ان میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ گویا کہ سمندر پہلے تو طوفان برپا ہوگا ان میں، یعنی جس کو ہم آج کل سونامی کہتے ہیں، تو سونامیوں سے بھی بڑی کوئی سونامی اٹھے گی، اور پھر پانی جل اٹھے گا، اور اس کا امکان پانی کے جل اٹھنے کا موجود ہے۔ پانی کا ایک مولیکیول جن گیسز سے مل کر بنا ہے، مثلا ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم، یہ دونوں گیسز ان کا جلنے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس دن جب سمندروں کو جوش میں لایا جائے گا، اب جوش میں لانے سے مراد طوفانی ہو جانا بھی ہے، اور اگر ہم سجرت کے لفظ کو دیکھیں تو آگ کا بھڑک اٹھنا بھی اس کے معنی میں شامل ہے۔ 7، اور جب جانیں، نفوس نفس کی جمع ہے، روح کو بھی کہا جا سکتا ہے، بدن کو بھی کہا جا سکتا ہے، مختلف استعمالات ہیں اس کے۔ جب نفوس یعنی جانیں جوڑا جوڑا بنا دی جائیں گی، اب اس کا بھی چند طرح سے معنی کیا جا سکتا ہے اور وہ اپنی جگہ برحق ہے۔ کیا مطلب؟ جب روحوں کو دوبارہ بدنوں سے جوڑ دیا جائے گا اور انسان بالکل ٹھیک ٹھاک جیسے اس دنیا میں ہے ویسے ہی میدان حشر میں پیش کر دیے جائیں گے۔ یا اس سے مراد ہے کہ جو جس مزاج کے لوگ تھے، نیک لوگوں کو نیکوں کے ساتھ گروہ گروہ بنا دیا جائے گا، اور برے لوگوں کو مجرموں کے ساتھ ان کے جو اعمال گناہوں کے اعتبار سے جو آپس میں گویا کہ ایک ہی گروپ تھے، اب ان کو ایک ہی گروپ کی شکل میں، گروپس کی شکل میں کر دیا جائے گا۔ 8، اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا، 9، کہ وہ کس گناہ میں قتل کر دی گئی تھی۔ توجہ فرمائیے، دین اسلام کے آنے سے پہلے یہ انتہائی بے حسی اور بے رحمی والی ظالمانہ رسم رائج تھی کہ بیٹی اگر پیدا ہو جاتی تھی تو یہ بڑی شرمندگی کا باعث ہوتا تھا،
اور پہلے قرآن مجید میں گزر چکا کہ جس کو بیٹی کی خبر دی جاتی تھی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ شرمندگی سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا تھا، اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا تھا شرم کے مارے کہ میری کتنی بڑی بے عزتی ہو گئی ہے، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اور وہاں پہ یہ بیان ہوا تھا کہ اب وہ دو چیزوں کے درمیان وہ ڈگمگا رہا ہوتا تھا کہ یہ ذلت برداشت کر کے بیٹی کو زندہ رہنے دے یا بیٹی کو زندہ دفنا دے قبر میں اور اس ذلت سے باہر نکل آئے۔ تو بہت سارے جو ظالم لوگ تھے وہ اپنی بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ دین اسلام نے آ کر بیٹی کو وہ مقام دیا کہ اللہ کے نبی نے اللہ نے اپنے نبی کی نسل کو چلایا تو بیٹی سے چلایا، حالانکہ خدا چاہتا تو جتنا چاہے اپنے نبی کو بیٹے دے سکتا تھا، دیے واپس لے لیے۔ پیغام دیا ہر اس شخص کو کہ جس کو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی۔ اور افسوس آج بھی بعض نام نہاد مسلمان ایسے ہیں کہ جو اگر مثلا ان کی بیوی وہ ایک بیٹی پیدا کر دے، دوسری تیسری، تو ان کو بری لگنے لگتی ہے۔ اور خاص طور پہ کچھ جو جاہل اور پتہ نہیں کن مذاہب سے متاثر خرافات اور جہالت سے آلودہ افکار رکھنے والی عورتیں، حالانکہ خود بھی بیٹی ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ یہ تو ہے ہی منحوس ہماری بہو، یہ صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بیٹی عطا فرمائی اور بیٹی سے نسل چلائی۔ اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کی نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا انتخاب کیا۔ تو ایک تو یہ اس بات کی طرف توجہ رہے۔ اگلی بات، جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں، کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا، یعنی وہ بچیاں جو اس زمانے میں زندہ درگور کی گئی تھی، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہی اسی آیت کو پڑھتے وقت آج اس آیت کا کیا پیغام ہے، یہ یاد رکھیے۔ قرآن مجید کی آیات کا دائرہ قیامت تک ہے۔ دو طریقوں سے قتل کیا جا سکتا ہے اولاد کو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ چونکہ ان چیزوں کا سوال ہونا ہے، یہ قطعی بات ہے۔ ہم اس آیت سے میسج لے رہے ہیں کہ جب ماں باپ بھی پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں اور اولادیں بھی پیش ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں، ماں باپ سے اللہ سوال کرے گا کہ یہ بچے جو میں نے تمہیں عطا کیے تھے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ میری طرف سے تمہارے پاس امانت تھی، میں نے قرآن میں تم سے ان کے بارے میں ذکر کیا تھا، یہ تمہاری آزمائش ہے، تم نے اس آزمائش کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، تم نے انہیں میرا بنانے کی کوشش کی، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی یا نہیں، تم نے خود بھی دنیا داری کو ترجیح دی اور سب کچھ دنیا کو سمجھا اور بچوں کو بھی دنیا میں کامیاب بنانے پر ساری توجہ کی، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم بھی بری حالت میں میرے سامنے پیش ہو اور یہ تمہاری اولاد بھی۔ اس دن یہ جواب دینا پڑے گا۔ اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں توجہ کیجئے، یہ قتل کرنا یا درگور کرنا دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ بدن کو دفنا دیں، کسی انسان کے بدن کو، جسم کو دفنا دیں اور وہ مر جائے، اور ایک دفعہ جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ اے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کچھ لوگ جو زندہ ہیں قرآن انہیں بھی مردہ کہتا ہے۔ وہیں سے ہم یہ نتیجہ لے رہے ہیں کہ تم نے اپنی اولادوں کی تربیت ایسی کی کہ وہ مردہ ہو گئے، چلتی پھرتی لاشیں بن گئے، پیسے بنانے والی مشینیں بن گئے، دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے شب و روز جانوروں کی طرح کام کرتے تھے وہ، اور تم خوش ہوتے تھے بچے نے پیسے کمانے کی، بچہ میرا مشین بن گیا، پیسوں پہ پیسے کمائی جا رہا ہے، اور تمہیں فکر نہیں ہوتی تھی کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ تم نے اس دنیا کی خواہشات کی قبر میں
اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو دفنا دیا، تم نے ایسے ماحول میں جانے دیا ان کو کہ جہاں پر فقط دنیا میں رہنا سکھایا جاتا تھا، تم نے نہ خود آخرت کو توجہ دی اور نہ تم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ آخرت کو ترجیح دیتے اور آخرت ان کے لیے اہم ہوتی۔ حالانکہ تم نے اپنا نام مسلمان رکھا ہوا تھا، تم نے اپنا نام شیعہ رکھا ہوا تھا، تم نے اپنا نام سنی رکھا ہوا تھا، تم دنیا دار تھے، تم پیدا ہو گئے تھے ایک گھر میں جو مسلمان گھر کہلاتا تھا، جو شیعہ گھر کہلاتا تھا، جو سنی گھر کہلاتا تھا، لیکن تم نے اپنی اولادوں کو اپنی خواہشات کی قبر میں دفنا دیا، زندہ دفنا دیا۔ ان کی جو صلاحیات تھی وہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی استعمال ہو سکتی تھی اگر ان کی اچھی تربیت ہوتی۔ بتاؤ تم نے ہماری اس امانت کو کیوں قتل کیا؟ تم نے کیوں اپنی خواہشات، اپنی دنیا پرستی کی بھیٹ ان کو بھی چڑھا دیا؟ تو یہ آیت فقط مکے کے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینے والوں کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ سب کے لیے، تا قیامت اس آیت کا پیغام زندہ ہے۔ آیت نمبر 10 آپ دیکھیے، میں آپ کو قرآن مجید جو کہا گیا قرآن میں تدبر کرو، اب میں اشارہ کروں آپ کی خدمت کہ جب آپ یہ آیت پڑھیں کہ یا کوئی بھی آیت جو پچھلی کسی قوم کے بارے میں، بت پرستوں کے بارے میں، یہود کے بارے میں، نصارہ مسیحیوں کے بارے میں، کسی کے بارے میں، یہ سوچ کر کبھی آگے نہ بڑھیں کہ میں مراد نہیں ہوں اس سے، یہ دھوکہ ہے۔ بعض لوگ آیات قرآن کے پیغام سے اس طرح جان چھڑاتے ہیں چونکہ خود نظریات اس کے خلاف بنا چکے ہیں، کہتے ہیں یہ تو کافروں کے لیے نازل ہوئی تھی۔ نہیں، کافروں کے لیے نازل ہوئی، بے شک اس زمانے میں نازل ہوئی تھی، لیکن تا قیامت اس کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ سب کے لیے۔ اس کو پڑھ کے سوچیں، یہ جو بچی کو زندہ درگور کرنا ہے، آیا میرے لیے کوئی میسج ہے اس میں؟ تو وہ میسج آپ کے ذہن میں آ جائے گا غور کرنے سے، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک ہے بچے کی، جس بچی کو قبر میں دفنا دیتا تھا مکے کا کافر مشرک، وہ اس کی دنیا کی زندگی تباہ کرتا تھا۔ جس بچے کو دنیا کی خواہشات کی قبر میں دفنا دیا گیا ہے، اس کی آخرت تباہ کر دی گئی ہے۔ وہ تو زیادہ شکایت لگائے گا ماں باپ کی اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن، اس کی تو آخرت تباہ کر دی گئی ہے۔ وہ بچی جو بالکل چھوٹی سی تھی، اس کو قتل کر دیا گیا، اللہ تو اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر دے گا کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ لیکن ماں باپ کی وجہ سے، ماں باپ کی خواہشات اور دنیا پرستی کی وجہ سے جو بچے خدا سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، ویسے بہت پڑھ لکھ گئے لیکن دین کے معاملے میں جاہل تھے، وہ تو بہت خطرناک طریقے سے سوال کریں گے اور شکایت کریں گے اپنے ماں باپ کی کہ یا اللہ تو نے مجھے ان کے گھر میں پیدا کیا تھا، ان کی ذمہ داری تھی میری تربیت کرنا، دین نے بتایا تربیت کرنی ہوتی ہے، انہوں نے مجھے دنیا دار بنایا، اب ان کو پکڑ، یہ قصوروار ہے۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، سورۃ القیامت میں یہ آیت گزر گئی، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بڑی خبر دی جائے گی، بتایا جائے گا کہ تو نے آگے کیا بھیجا تھا، پیچھے کیا چھوڑایا تھا۔ یہ پیچھے چھوڑے جانے والی چیزوں میں سے ایک اولاد ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکوہ کرے گی۔ اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں قتل کی گئی تھی، آیت نمبر 10، اور جب صحیفے کھولے جائیں گے، یعنی جب ریکارڈز کھولے جائیں گے، آپ کو پتہ ہے نا یہاں پر بھی جب کسی پر کیس بنتا ہے، کسی سرکاری عہدیدار پر جس نے سابقہ فراڈ کیے ہو، تو پرانے ریکارڈ کھولے جاتے ہیں۔ یہ ریکارڈ تو شاید ہیرا پھیری ان میں ہو جاتی ہے اور پیسے دے دلا کر اور اثر رسوخ استعمال کر کے ریکارڈز تبدیل ہو جاتے ہیں، ریکارڈز جلا دیے جاتے ہیں، وہ ریکارڈز نہیں جلائے جا سکتے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب سابقہ تمام ریکارڈ
کھولے جائیں گے. صحیفے یعنی اعمال نامے. 11 اور جب آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی، یعنی جیسے اگر جانور سے کھال کھینچی جائے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے، اس آسمان کی بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسی کھال کھینچی جائے گی کہ یہ سرخ نظر آئے گا. اور شاید اس جہنم کی آگ کے رنگ کی وجہ سے کہ جو سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ پہلے ہم قرآن میں گزر چکے، وہاں پہ اللہ نے فرمایا تھا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ ایک دفعہ وہاں پہ وارد ہوگا، اس جہنم کے اس چیزوں کو دیکھے گا، پھر ہم جس کو چاہیں گے اس کو بچا لیں گے اور باقی اسی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. 12 اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، پہلے بھی بھڑک رہی ہے لیکن جب وہ اللہ کے نافرمانوں کے اس میں ڈلنے کا وقت آئے گا تو اور بھڑکا دی جائے گی. 13 اور جب جنت قریب لائی جائے گی. 14 ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، اس نے کیا حاضر کیا ہے. اس دن پتہ چلے گا کہ یہ اتنا لذیذ عمل جو گناہ کا تھا یہ کتنے بھیانک چہرے کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہے اور اب مجھے اس کو بھگتنا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو عمل اس نے کیا ہے، جو کمائی کی ہے، اس کے بدلے میں خود کو اس نے گروی رکھا ہوا ہے. اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. 15 تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں چھپ جانے والے ستاروں. 16 جو روانی کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں. اب ان ستاروں سے مراد وہ ستاروں کا نظام بھی ہو سکتا ہے کہ جو جب کوئی شیطان اوپر جا کر آسمان سے کوئی خبر چرانے کے لیے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، تو جو قرآن میں کئی بار بیان ہوا اللہ تعالیٰ کا وہ نظام کہ جس کے ذریعے یہ شہاب یا یہ ستارے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنے ہدف کو نشانہ بنا کر غائب ہو جاتے ہیں، یہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. اور بعض خاص ستارے بھی کہ جو چمکتے چمکتے اچانک غائب ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ غائب ہو جاتے ہیں. یعنی ان ستاروں کے نظام کی قسم کھانا، یعنی ان کی عظمت اور ان کی وسعت اور اس نظام کی طرف توجہ دلانا ہے کہ جس خالق نے یہ خلق کیا ہے اسی نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے. 17 اور رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے، یعنی جب رات کا اندھیرا کم ہونا شروع ہوتا ہے اور دن کی آمد ہوتی ہے. 18 اور صبح کی قسم جب وہ سانس لینے لگتی ہے، یعنی سانس لینے لگتی ہے، گویا کہ رات کے بوجھ میں دبی ہوئی تھی، اب رات نے جانا شروع کیا اور صبح نے سانس لینا شروع کیا. یہ قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے 19 آیت نمبر 19 میں یقیناً یہ، یعنی یہ قرآن ایک معزز محترم بھیجے ہوئے کا قول ہے. رسول انہ لقول رسول کریم، یہاں رسول سے مراد وہ فرشتہ ہے جو وحی لے کر یعنی گویا کہ اگر ہم سورہ عبس کی آیات کو بھی اور دیگر آیات کو ذہن میں رکھیں تو ایک نظام ہے فرشتوں کا اور اس کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جو اس وحی کے سسٹم کے انچارج ہیں. یہاں پر ان کا تذکرہ ہے کہ یہ ایک معزز فرستادہ جس کو بھیجا جاتا ہے، وہی رسول کا ترجمہ ہے، کا قول ہے. تم کہہ رہے ہو کہ اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے اس نے، یہ تو ایک انتہائی معزز مکرم محترم بھیجے ہوئے کا قول ہے. اللہ العلی العظیم.